میری غربت نے اڑا رکھا ہے میرے فن کا مذاق، تیری امیری نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ دل ٹوٹنے کے بعد انسان ہمیشہ شاعر ہی کیوں بنتا ہے، انسان کیوں نہیں بنتا؟ کہانی ہے ساغر صدیقی کی۔ ساغر صدیقی کہتے ہیں کہ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں۔ ساغر صدیقی کو بھی پیار ہو گیا۔ پیار تو اندھا ہوتا ہے، عشق دیوانہ ہوتا ہے۔ پیار ذات پات تو دیکھتا نہیں ہے۔ جس لڑکی سے پیار ہوا اس کے باپ کا تندور تھا، وہ نان بائی تھا۔ جب ساغر صدیقی اپنے گھر میں کہا کہ مجھ کو اس لڑکی سے پیار ہو گیا، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو گھر والوں نے ٹھکرا دیا۔ گھر والے کہتے ہیں کہ نان بائی کی بیٹی سے، تندور والے کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتے۔ انا اڑے آ گئی نا۔ پیار کرنے والوں کے درمیان ہمیشہ انا اڑے آتی ہے۔ بڑا رویا، چلایا، چیخا، لیکن آگے گھر والوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ کافی دن گھر میں مسئلہ چلتا رہا۔ آخر جو لڑکی کے گھر والے تھے انہوں نے لڑکی کی شادی کر دی۔ لڑکی کی شادی کر دی، ادھر ساغر صدیقی جناب دل برداشتہ ہو کے نشے پہ لگ گیا۔ لیکن نشے کی حالت میں شیر کہنا نہ چھوڑے۔ گھر والوں سے جھگڑا ہوتا، منہ ماری ہوتی، وہ انہیں گھر سے نکل آیا، بھاگ آیا، لاہور میں آ گیا۔ لاہور میں آ گیا، داتا کی نگری میں آ کے داتا دربار پہ آ کے پڑا رہتا۔ وہاں پہ بھنگ پیتے، چرس پیتے، ان کے ساتھ بیٹھا رہتا، چرس پیتا، بھنگ پیتا، علی مولا کرتا رہتا۔ ہوا کیا کہ وہ جو لڑکی تھی جس کی شادی ہوئی، اس کے شوہر کو پتہ چلا کہ اس کا تو کوئی چکر تھا، پہلے افیئر چل رہا تھا، یہ کسی اور کے ساتھ پیار کرتی تھی۔ اس بندے نے بھی شادی کے راز کو طلاق دے دی۔ لڑکی اپنے گھر آ گئی، ڈھونڈتی رہی ساغر صدیقی کو، وہ کہاں گیا ہے، پتہ کرتے کرتے لڑکی پہنچ گئی داتا کی نگری۔ جب کسی نے بتایا کہ وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہنچی تو کسی نے بتایا کہ وہ تو داد دربار پہ ہوتا ہے، وہاں پہ دیکھو جہاں پہ نشئی زیادہ بیٹھے ہوں گے وہاں پہ اسی کا ڈیرا ہوگا۔ لڑکی وہاں پہنچی، دیکھا ہے اپنے عاشق کو، تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ وہ جو اس کا عاشق تھا، اس کے بال بڑے ہیں، شیب بڑی ہوئی ہے، اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے، نشے میں دھت پڑا ہے، اور وہاں پہ مجمع لگا ہوا ہے اس کے ارد گرد شاعر لوگوں کا، اور وہ شعر کہتا ہے اور ساتھ بھی کش لگا رہا ہے۔ لڑکی اپنے آنسوؤں کو سنبھالتی ہوئی اس کے پاس گئی ہے، ہاتھ کھینچا ساغر صدیقی کا، بولا ہے پہچان مجھ کو۔ لڑکے نے ایک بار دیکھا ہے، ساغر صدیقی نے دیکھا اس کو ایک بار، کہتا ہے میری غریبی نے میرے فن کا اڑا رکھا ہے مذاق، تیری امیری نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ وہ لڑکی سے کہتی ہے مجھے کہ جب میرے شوہر کو پتہ چلا کہ ہمارا پیار کا چکر چل رہا تھا میرا اور تمہارا، تو اس نے مجھ کو طلاق دے دی، مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں پاک ہوں بالکل۔ ساغر صدیقی کہتا ہے بندہ ہے، کوئی خیرات نہیں، کہ مجھ کو خیرات نہیں چاہیے، جو پیار تھا وہ ختم ہو گیا، اب چلتی بند تو نے شادی کر لی تھی نا، چاہے ماں باپ کہنے پہ کی، میں تو گھر چھوڑ آیا تھا، مجھے نہیں چاہیے۔ اور اپنے شاعری میں مشغول ہوا، نشہ کرتا، بھنگ پیتا، چرس پیتا، بڑے آخری ایام جو بڑے غربت میں گزرے تھے، کہتے ہیں لوگ کہ بھیک مانگ کے بھی گزارا کرتا تھا۔ لیکن اس سارے کام اس نے شعر کہنا چھوڑے، شعر کہتا، شعر لکھتا رہتا۔ پاکستان کے صدر ہیں صدر ایوب، جب انڈیا میں کسی مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پہ وہاں پہنچے ہیں، تو شاعر سٹیج پہ آیا، اس نے اپنے شعر کہے ہیں، تو لوگوں نے تالیاں بجائی ہیں، بڑی داد دی ہے۔ صدر ایوب کو بھی شعر بڑے پسند آئے، اسے اپنے پاس بلایا، اس کو داد دی اور کہا کہ واقعی لگتا ہے یہ شعر کسی نے خون سے لکھے ہیں، بڑے زبردست شعر ہیں۔ دل ایک بار بند سا ہو گیا، مٹھی میں آ گیا دل میرا۔ وہ شاعر کہتا ہے آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ کو جھٹکا لگے گا۔ کہتا ہے کہ یہ شاعر ہے نا جس کا میں نے شعر کہا ہے، یہ شعر بھی پاکستان کے مشہور شاعر ساغر صدیقی کا ہے۔ صدر ایوب ایک بار پریشان ہو گئے کہ میرے ملک پاکستان میں اتنا بڑا شاعر رہ رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ مشاعرہ ختم ہوا، پاکستان آئے، پاکستان میں آ کے اپنے کرندوں کو کہا کہ پتہ کراؤ یہاں پہ ساغر صدیقی نام کا شاعر کون ہے۔ بندوں نے پتہ کرایا کہ لاہور میں کہیں رہتا ہے، داتا کی نگری میں، جاؤ اس کے پاس جاؤ، میرے تحفے تحائف دو، اور اسے کہو کہ صدر ایوب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ سارے بندے پہنچے ہیں ساغر صدیقی کے پاس، ڈھونڈتے ہوئے اس کے محلے میں پہنچے ہیں، وہاں جا کے پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ یہاں پہ ساغر صدیقی نام کا شاعر کہاں رہتے ہیں۔ سب لوگ حیران پریشان پوچھتے ہیں کہ ساغر صدیقی کون؟ کہتے ہیں ان کا یہاں پہ آستانہ ہے، یہاں ان کا کوئی گھر ہے، یہاں پہ لوگ مجمع میں ان کی سنتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں نشئی اس چرسی کو آپ، اس کا گھر یہاں پہ آستانہ کوئی نہیں ہے، اور دادا دربار پہ پڑا ہے، نشئی ہے وہاں پہ، اس کے ارد گرد جہاں پہ جھرمٹ لگا ہوگا نا لمبے لمبے بالوں والا، وہی ہوگا۔
لو جی بندے وہاں پہنچتے ہیں، واقعی دیکھتے ہیں کہ ساغر صدیقی وہاں پہ جون سا ہے، وہ شخص جس کا پہ حلیہ بتایا، اس کے لمبے بال ہیں اور نشے میں دھوتے علی مولا کے نعرے لگا رہے ہیں لوگ، جھرمٹ لگا ہوا ہے اس کے پاس۔ تو اس کے پاس پہنچے ہیں، بتایا کہ ہم نے صدر ایوب نے ہم کو بھیجا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ تحائف بھیجے ہیں آپ کے لیے، قبول کریں۔ وہ جناب ساغر صدیقی تو اپنے مست آدمی تھا، اس نے کہا جا لے جا اپنے تحائف، اور میں نہیں ملنا چاہتا کسی سے۔ بڑا درد مند وہاں پہ شعر کہا ہے، اور نہ بڑا لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کو ساتھ جانا پڑے گا۔ اس نے کہا جا اپنا کام کر، کسی سے ملتا نہیں، ساغر نہیں ملتا کسی سے، جس کو ملنا ہے وہ ساغر سے آ کے خود ملتا ہے۔ وہ بندے چلے گئے، صدر ایوب کو پتہ چلا تو ان کے پاس دوبارہ خود ملنے آئے، ان سے مل کے کہتے ہیں کہ میں صدر ایوب ہوں، میں نے اپنے بندے بھیجے تھے لیکن آپ نے ملنے سے انکار کر دیا، اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے طور پہ۔ تو وہاں پہ ساغر صدیقی نے بڑا پیارا شعر کہا کہ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے، اور اپنا ہاتھ مسافر کے لیے آگے نہ بڑھایا، پیچھے کر لیا۔ ساغر صدیقی دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ان کے شعر آج بھی ہیں، لوگ بڑے مزے لے کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو صحیح ہے کہ شاعر ایک بار بن جائے تو انسان نہیں بن سکتا، لیکن جو شاعر جب لفظ کہتا ہے نا، وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے۔ وہ اتنی لمبی تقریر کو نا چند لائنوں میں پورا احوال بتا دیتا ہے دنیا کا۔ یہ تھے ساغر صدیقی۔ اگر آپ کو ساغر صدیقی کے بارے میں سن کے اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔